ماشاءاللہ معزز سامعین، ابھی آپ کے درمیان محترمہ گل صبا صاحبہ فتح پوری ماشاءاللہ جس انداز میں نعت پاک کے اتنے قیمتی اشعار سنا کر آپ سے وہ رخصت ہوئی، مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ ایک دو اسٹاپیج پہلے میں اتر گیا ہوں۔ یہ سب کچھ ہو سکتا ہے لیکن سمستی پور نہیں ہو سکتا۔ مجھے ڈاؤٹ ہے، شک ہے، میں شک کے دائرے میں کہ سمستی پور کی سماعتیں اتنی اچھی ہے، آپ خوب داد دے کر سننا چاہتے ہیں، کم سے کم سبحان اللہ الحمدللہ کی صدائیں گزری جائیں۔ نعت پاک کے ایسے شعر جب پڑھ رہی تھی تو میرے دوستو آپ خاموش بیٹھے تھے۔ گل صبا صاحبہ جو شعر پڑھ رہی تھی، جس مفہوم کو انہوں نے چھونے کی کوشش کی تھی، غزل کی شاعری کرنے کے لیے میاں ایک بات میں آپ کو بتاتا چلوں، جب چاہے جس وقت چاہے جس پوزیشن میں ہو، آپ جس حالت میں ہو، آپ قلم اٹھائیے، لب و رخسار کی باتیں کہہ ڈالیے۔ رب کعبہ کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، آپ پہ کوئی آبجیکشن نہیں ہے، آپ کی کوئی انگلیاں نہیں پکڑ سکتا ہے اور آپ گرفت میں بھی نہیں آ سکتے۔ لیکن میرے دوستو، نعت مصطفیٰ لکھنے کے لیے ایک بات بتاتا چلوں، اس کے لیے ریاضت نہیں بلکہ عبادت کی ضرورت پڑتی ہے۔ دل جب عشق مصطفیٰ میں خوب تڑپتا ہے تب جا کے نعت پاک کا کوئی ایک شعر اچھا سا ہو جاتا ہے۔ محترمہ گل صبا صاحبہ، علی جناب نسیم صاحب فتح پوری نور اللہ مرقدہ، اللہ تعالیٰ ان کے تربت کو نور سے بھر دے، نعت پاک کے بہت بڑے شاعر تھے۔ غزل کے شاعر کے ساتھ ساتھ وہ نعت پاک، اور ایک شعر مشہور زمانہ کہ اگر میں یہ کہہ دوں کہ صرف ہندوستان بہار میں نہیں بلکہ پوری دنیا کے اندر گونجا، اور میں نے بڑے بڑے اساتذہ کو زبان زد جس کے شعر کو دیکھا کہ آسرا میرے دل کا لا الہ الا اللہ عرش پہ لکھا دیکھا، لا الہ الا اللہ۔ اس شعر سے کون واقف نہیں ہے؟ یہ شعر کے خالق کا نام میرے دوستو اسی خانوادے سے، اسی گھر سے تعلق رکھتی ہے میری گل صبا فتح پوری، جو میری بہن ماشاءاللہ اس انداز میں پڑھ کے گئی اور آپ بڑی خاموشی کے ساتھ سن رہے تھے۔ میں آپ کے جذبات اور احساسات کا امتحان لیتا ہوں اور 4 مصرے نعت پاک کے پڑھتا ہوں اور ایک شاعر کو اور بلاتا ہوں نعت پاک کے لیے تاکہ زندہ دلی آ جائے، پھر اس کے بعد مشاعرے کا باضابطہ آغاز آپ کے درمیان کر دیا جائے گا۔ تمام لوگ جو ادھر کھڑے ہیں بھائی آپ لوگ بیٹھ جائیں، اور ہمارے بڑے بھائی علی جناب شعبان صاحب جہانگیر بھائی یہ شعراء نواز ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ عطا فرمائے۔ اللہ نے بہت بڑی خوبیوں سے ان کو نوازا ہے، یہ ان کی خاکساری ہے کہ آکے ہم جیسے لوگوں کو سن لیتے ہیں۔ میں ان کی بھی دعائیں چاہتا ہوں۔ ایک شعر سن لیجئے، سننے کے لیے تیار ہیں؟ ہاتھ اٹھا کے بتائیے پیچھے سے آگے تک جو نہیں سنیں گے۔ ہاں اتنے لوگ تھوڑا مجمع بول دیجئے لہے کہ ایک مرتبہ سبحان اللہ۔ میں ٹیسٹ کر رہا ہوں آپ زندہ ہے یا نہیں۔ اس کے بعد مجھے مشاعرہ کرنا ہے یا نماز جنازہ کی نیت کرنی ہے، یہ فیصلہ ابھی کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ میں دونوں برادری مولوی برادری سے بھی ہوں، اگر آپ بولیں گے نہیں تو نماز جنازہ کی نیت اکٹھے کر لوں گا، یہ سوچ کے کہ آپ ہندوستان میں نہیں قبرستان میں۔ تھوڑا بولے دیکھ کے بولے، اچھے نعت پاک کے شعر پڑے گئے میرے دوستو۔ درِ رسول پہ ہم نے بڑے بڑے دیکھے، میری جان بولو، درِ رسول پہ ہم نے بڑے بڑے دیکھے، غلام بنتے ہیں کیسے کھڑے کھڑے دیکھے۔ کیا بات ہے! درِ رسول پہ ہم نے بڑے بڑے دیکھے، غلام بنتے ہیں کیسے کھڑے کھڑے دیکھے۔ ارے عجب ہے عشق جو بیمار اٹھ نہیں سکتا، وہ چاہتا ہے مدینہ بڑے بڑے دیکھے۔ عجب ہے عشق، عجب ہے عشق جو بیمار اٹھ نہیں سکتا، وہ چاہتا ہے مدینہ بڑے بڑے دیکھے۔ آئیے نعت پاک کے لیے، نعت پاک کے ایک شاعر یہاں پہ موجود ہے، میں مذکر کمال دوگربی سے گزارش کر رہا ہوں کہ وہ تشریف لائے اور اپنی نعتیہ شاعری سے ہم سامعین کو نوازے۔ ان کے بعد انشاءاللہ مشاعرے کی لسٹ آپ کے سامنے